الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج 14ویں پارے کی تلاوت سننے اور سنانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ میں اس کو قبول و منظور فرمائے اور کوتاہیوں غلطیوں لغزشوں سے درگزر فرمائے اور اپنی رحمت والا معاملہ کرے۔ آج 14ویں پارے میں سورۃ الحجر، اس میں قاری صاحب نے جو تلاوت کی ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 49 اور 50 دو آیات ہیں۔ ان میں سے ہمارے معاشرے میں ایک آیت کو یاد رکھا جاتا ہے اکثر، اور ایک آیت کو بھول جائے یعنی بھلا دیا جاتا ہے، تو لوگ بھول جاتے ہیں۔ پہلی آیت یہ ہے کہ نبی عبادی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دیں، کیا جی؟ انی، کہ یقیناً میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، انا الغفور الرحیم، میں ہی ہوں جو بہت معاف فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا۔ اور ساتھ ہی اگلی آیت میں وَأَنَّ عَذَابِي، اور یہ بھی خبر دو میرے بندوں کو، یہ بھی خبر دو میرے بندوں کو کہ یقیناً، انا بے شک یعنی یقیناً، عذابی میرا عذاب، هو العذاب العلیم وہی دردناک عذاب ہے۔ تو ہمارے ہاں انسان جو ہے وہ گناہ کو اپنے لیے ہلکا سمجھ بیٹھتا ہے یا آسان سمجھ بیٹھتا ہے یا جائز، یا بس اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم، اس میں کوئی شک نہیں کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے غصے پر غالب ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رحمتی وسعت غضبی، کہ میری رحمت جو ہے میرے غصے پر غالب ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ بھی بتاؤ کہ میرا جو عذاب ہے نا وہ ہے صحیح دردناک عذاب۔ تو اس کو علماء کی زبان میں یا عقیدے کی اصطلاح میں خوف و رجا، رجا کہتے ہیں امید کو اور خوف ڈرنے کو، تو خوف و رجا یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کیا صرف مغفرت کو ہی اپنے ذہن میں رکھے اور اللہ تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ کو بھول جائے، یا کہ دونوں چیزوں کو رکھے، یا کہ خوف اور ہر وقت ڈرتا اور دوسروں کو جہنم کے دروازے دکھاتا اور جیسے ابھی گئے اور ابھی گئے، تو کس طرح کا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ تو علماء نے بڑی وضاحت فرمائی، یہ ایسے ہے جیسے ایک پرندے کے دو پر ہوں، جس میں آپ نے زیادتی کی تو آپ کا جو ہے وہ سیدھی اڑان سے جو ہے وہ آپ خراب ہو جائے گی، آپ کی اڑان خراب ہو جائے گی، آپ کا ایمان، آپ سیدھے راستے سے ہٹنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر مغفرت کو ہی لے جائیں گے تو دوسرا اپنے ذہن میں نہیں رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت کی ہے، اور اگر صرف اللہ تعالیٰ کے غضب کو ہی لیتے رہیں تو نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بہت زیادہ وسیع ہے۔ اسی حوالے سے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن من نوقش فی الحساب، جس کا حساب میں مناقشہ ہو گیا نا، اس کا تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ہاں جی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اس کا کھانے خراب ہو گیا۔ وہ محاسبہ کیا ہے، مناقشہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بھی ہاں بھی کتنی زندگی گزاری اتنی، اچھا یہ فلانا کام کیوں کیا تھا، یہ فلانا کام کیوں کیا تھا، اس کا کوئی جواب دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا، میں تو نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سوال فرمائے ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کے اپنی رحمت اور اپنے فضل کے ساتھ جنت الفردوس میں لے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت پر پورا کامل یقین رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ کی مغفرت کی امید رکھنی چاہیے، اور اسی کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے۔ یہ اہل السنہ والجماعہ اور سلف صالحین اور صحابہ کرام کا طرز عمل بھی تھا، اور یہی عقیدہ تھا، اور یہی قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ تو جو بھائی ہمارے ہاں اس طرح کی کوتاہی کا شکار ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت، تو ان کو ساتھ اگلی آیت کے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس وقت جوش میں نہ آئی
تو پھر تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. تو یہ دونوں چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی مغفرت نہایت وسیع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی نہایت سخت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مغفرت کے دروازے میں نکالے اور اپنے عذاب کے دروازے سے محفوظ فرمائے. ہمیں جنت الفردوس کا راہی بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.